بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ویلاگ نمبر 4 قرآن مجید اور معراج، سیرت النبی جلد سوم، صفحہ نمبر 252۔ معراج کے اسرار، اعلانات، احکام، بشارتیں اور انعامات، یہ ہے ہیڈنگ آج کا۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ کہا جو قمری سے میں نے ایک دن یہاں کے آزاد پاگلے ہیں، کہا جو قمری سے میں نے ایک دن یہاں کے آزاد پابگل ہیں، تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ رازدار ہوگا۔ آزاد پابگل ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورت اسرا، جس کو سورت بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، کی طرف ابتدائی 3-4 آیتوں میں ہے، یعنی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورت بنی اسرائیل نمبر 1 آیت۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو رات کے وقت مسجد حرام کعبہ سے اس مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے گردا گرد ہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لیکن ہم نے اس صورت کو شروع سے اخیر تک بار بار پڑھا اور ہر بار اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ یہ پوری صورت معراج کے اسرار و حقائق، نتائج و عبر اور احکام و اعلانات سے معمور ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس صورت کے جلی عنوانات کیا ہیں۔ ناظرین، نمبر 1، یہ اعلان کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی القبلتین یعنی کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے پیغمبر۔ یہ اعلان کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین یعنی کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے پیغمبر ہیں۔ نمبر 2، یہود جو آپ تک بیت المقدس کے اصلی وارث اور اس کے نگہبان و کلید بردار بنائے گئے تھے، ان کی تولیت اور نگہبانی کی مدت حسب وعدہ الہی ختم کی جاتی ہے اور آل اسماعیل کو ہمیشہ کے لیے اس کی خدمت گزاری سپرد کی جاتی ہے۔ نمبر 3، کفار قریش کو اعلان کہ تمہارے پند و معزت کا عہد گزر گیا۔ فیصلہ حق کے ثبوت کے لیے جس عذاب کو تم مانگتے تھے اب وہ آتا ہے کہ رسول اب ہجرت کرتے ہیں۔ جس عذاب کو تم مانگتے تھے اب وہ آتا ہے کہ رسول اب ہجرت کرتے ہیں۔ نمبر 4، رسولوں کی سنت کے مطابق اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن دیا جائے گا، جس کے بعد نافرمان قوم پر عذاب آئے گا۔ نمبر 5، معراج کے احکام میں شرح۔ نمبر 6، نماز پنجگانہ کی فرضیت۔ نمبر 7، نبوت، قرآن، قیامت اور معجزات پر اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ کے حالات اور واقعات سے استشہاد۔ ناظرین، یہ ایک انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کا محسن صدیق اکبر، خلیفہ اول صدیق اکبر،
وہ راضی رب سے، رب اس سے راضی، وہ راضی رب سے، رب اس سے راضی، وہ پاک بے داغ گل بدن تھا جنتی شخص، قول آقا وہ نور ایمان کی انجمن تھا، وہ حلقہ دو ستام میں خوشبو، وہ رزم باطل میں سفشکن تھا، وہ آج بھی مومنوں کی دھڑکن، منافقوں کے لیے خنجر، نبی کا محسن صدیق اکبر